بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، پچھلے جمعے یہ بات چل رہی تھی کہ ایک ایمان والے کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی پناہ اور اس کی حفاظت میں ہے، اور جو اللہ کی حفاظت اور اس کی پناہ میں آ گیا تو وہ محفوظ ترین جگہ میں آ گیا. اس لیے اللہ کی حفاظت میں آ جانا، اللہ سے تعلق کا ہو جانا دنیا کا سب سے بڑا سہارا ہے. لوگ اپنی زندگی کے لیے بڑے بڑے سہاروں پر نظر رکھتے ہیں، اسباب پر نظر رکھتے ہیں، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے سہاروں کی تلاش میں رہتے ہیں. تو اللہ کا تعلق ہو جانا، اللہ سے محبت ہو جانا، اللہ کی حفاظت میں آ جانا، یہ زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہے. زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہے اللہ کی حفاظت میں آ جانا. اللہ کرے یہ بات ہمارے دل میں اتر آئے کہ اللہ کی حفاظت میں آ جانا یہ زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے، سفر پہ نکلے، دوران سفر ایک غار میں آرام کے لیے بیٹھے. اللہ کی شان، ایک چٹان گری، پہاڑ پہ سے ایک پتھر گرا اور غار کا راستہ بند ہو گیا، تینوں اندر پھنس گئے. ایسی کوئی چیز ہے جو اب کام آئے؟ دولت، پیسہ، کامیابی، گھر، اولاد، تعلقات، منصب، عہدہ، آج کوئی چیز کام آئے؟ دور سے دور تک جنگل ہے، کوئی آواز کو سننے والا نہیں ہے، یہ غار کے اندر پھنس گئے. لوگ کہتے ہیں نا مشکلات میں اولاد کام آتی ہے. لوگ کہتے ہیں مشکلات میں تعلقات کام آتے ہیں، آ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں مشکلات میں دولت کام آتی ہے، آ جاتی ہے. لیکن میرے عزیزو، مشکلات میں سب سے بڑا سہارا اللہ کا تعلق ہے. سب سے بڑا سہارا اللہ کا تعلق ہے مشکلات کا. تو یہ خوش نصیب تھے، اللہ نے ان کو اپنا تعلق نصیب کر رکھا تھا، انہوں نے اعمال کا ذخیرہ کر رکھا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 3 لوگ غار میں پھنس گئے. اب انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ نکلنے کی کوئی شکل نہیں ہے، اب شکل بس یہ ہے کہ ہم میں سے جس نے کوئی عمل اللہ کے لیے کیا ہو اس کو وسیلہ بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرو. جس عمل پر اعتماد ہو، جس عمل پر یقین ہو، کوئی عمل میں نے خالص اللہ کے لیے کیا ہے، اس کو وسیلہ بناؤ اور اللہ کے سامنے پیش کرو. اب ان میں سے ایک کہنے لگا، اے اللہ، تو جانتا تھا میں بکریاں چراتا تھا، اور بکریاں چرا کر جب واپس آتا تھا گھر، بکری کا دودھ دوتا تھا تو پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا تھا، اپنی بیوی کو نہیں دیتا تھا، اپنی اولاد کو نہیں دیتا تھا. اے اللہ، تو جانتا ہے ایک دن میں اپنے گھر بکریاں چرا کر تاخیر سے آیا، مجھے دیر ہو گئی تھی، میرے والدین سو چکے تھے، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بچوں کو کسی طرح سلا دو، میں نے دودھ دوا اور والدین کے سرانے جا کر کھڑا ہو گیا اور ان کو اٹھایا نہیں تاکہ ان کی نیند خراب نہ ہو، ان کو جگایا نہیں، ان کے پاس کھڑا رہا، رات بھر سویا نہیں کہ بھوک کی وجہ سے اٹھیں کہیں پریشان نہ ہو. اے اللہ، ماں باپ کی اس خدمت سے اگر تو راضی ہے تو اس مصیبت سے ہمیں نجات نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غار کا تھوڑا سا راستہ کھلا، ہوا اور روشنی آنے لگی. دوسرا کہنے لگا، اے اللہ، تو جانتا ہے میرے پاس ایک مزدور تھا اور وہ مزدور اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا. اے اللہ، میں نے اس کی مزدوری کو خرچ نہیں کیا، میں نے اس کی مزدوری کو اپنے سرمایے میں لگایا. وہ سالوں کے بعد اپنی مزدوری لینے مجھ سے آیا اور کہا کہ مجھے اس وقت مزدوری کی ضرورت نہیں تھی، آج مجھے مزدوری کی ضرورت ہے، میری مزدوری مجھے دے دے.
اے اللہ تو جانتا ہے، میں نے اس سے کہا تجھے جو کچھ دکھ رہا ہے یہ وادی میں جتنی بکریاں، جتنی گائیں، جتنے اونٹ ہیں یہ سب تیرے ہیں۔ اے اللہ یہ تو جانتا ہے یہ صرف اور صرف میں نے تیرے خاطر کیا تھا۔ اس نے کہا مذاق مت کر، میری مزدوری دے، لیکن اے اللہ میں نے سب کچھ اسے دے دیا، سب کچھ تیری خاطر قربان کر دیا۔ اے اللہ اگر تجھے یہ قبول ہے تو اس مصیبت سے نجات نصیب فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غار کا تھوڑا راستہ اور کھل گیا، لیکن ابھی نکلنے کا راستہ نہیں ملا۔ اب تیسرا کہنے لگا اے اللہ تو جانتا ہے میری ایک کزن تھی جس سے میں محبت کرتا تھا، جس کی محبت میرے دل میں بسی ہوئی تھی، میں اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ ایک دن تنہائی میں میں نے اسے پا کر میں اس کی طرف بڑھا، اس نے انکار کیا، پھر میں اس کی طرف بڑھا، پھر اس نے انکار کیا، پھر میں اس کی طرف بڑھا، پھر اس نے انکار کیا۔ اور ایک زمانہ قحط سالی کا آیا جب لوگ روپے پیسے کے لیے پریشان تھے، کھانے پینے کے لیے پریشان تھے۔ میں نے ایک تھیلی اشرفیوں کی بڑی اور تھیلی اشرفی کی بھر کر اس کے سامنے پیش کی، اسے دی، اور جب مجھے پوری قوت اس پر حاصل ہو گئی، پوری طاقت، پوری قدرت اس پر حاصل ہو گئی، اور میں اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان ہو گیا، اور جب اس نے کہا کہ اللہ کے لیے ایسا نہ کر، اللہ سے ڈر، اے اللہ تیرا نام تھا، اے اللہ تیرے نام کی عظمت تھی، تیرے نام کی بات تھی، تیرے نام کے خاطر میں پیچھے ہٹ گیا، اے اللہ تیرے نام کے خاطر میں پیچھے ہٹا تھا۔ حدیث میں آتا ہے وہ غار کا راستہ پورا کھل گیا۔ کس نے کھولا وہ راستہ؟ کس نے ان مصیبت میں ان کو نجات دی؟ آج ہمیں اسباب میں اللہ نظر نہیں آتا، اسباب کی شکل میں اللہ کی مدد نظر نہیں آتی۔ یہاں تو براہ راست اللہ کی مدد ہے نا، یہاں تو براہ راست اللہ کی مدد ہے، لیکن ہمیں اسباب میں اللہ کی مدد نہیں نظر آتی۔ تو زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہے اللہ سے تعلق کا مضبوط ہو جانا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا حضرت کوئی ایسا آسان راستہ بتائیے، ایسے کون مشقتیں اللہ کا تعلق پانے کے لیے کون مشقتیں اٹھائے، کون تکلیفیں برداشت کرے، کون مجاہدہ کرے، کوئی آسان سا اور قلندری راستہ بتائیے کہ اللہ کا تعلق جلد نصیب ہو جائے۔ انہی گھرانوں میں، انہی گلیوں میں رہتے ہوئے، انہی بازاروں میں رہتے ہوئے، انہی تجارت کے نقشوں میں، انہی زندگیوں کے نقشوں میں اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے، کوئی ایسا نسخہ بتائیے۔ وہ نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت تھانوی فرمانے لگے اللہ کے تعلق پانے کا سب سے آسان راستہ یہ ہے، سب سے آسان راستہ یہ ہے، سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ تمہاری زندگی اللہ کے شکر پر آ جائے، تمہاری زندگی اللہ کے شکر پر آ جائے، اللہ کی محبت تمہیں مل جائے گی، اللہ کا تعلق تمہیں مل جائے گا۔ تمہاری زندگی شکر پر آ جائے، جب شکر پر نہیں آئے گی اللہ کا تعلق نہیں ملے گا، اور جب زندگی اللہ کے شکر پر آ جائے گی تو اللہ کا تعلق تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزو، زندگی میں اللہ کا شکر نصیب ہو جائے یہ سب سے بڑی دولت ہے، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا ہو جائے یہ زندگی کی سب سے بڑی نعمت اور دولت ہے۔ کوئی شخص پکا پکایا کھانا کسی کے دسترخوان پر لے آئے مدد کے لیے، کچھ دن وہ کھانا لے آئے، اس سے محبت بڑھتی ہے نہیں بڑھتی ہے، اس کی طرف دل کھنچتا ہے نہیں کھنچتا، کوئی کسی کی مدد کر دے اس سے محبت کتنی بڑھتی ہے، دل میں اس کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ میرے عزیزو، کھانا ہے لیکن ذائقہ نہیں ہے، کھانا ہے لیکن جگر کام نہیں کر رہا، معدہ کام نہیں کر رہا، آنتیں کام نہیں کر رہی، گلا نگل نہیں سکتا۔ میرے عزیزو، کھانا ہے، چند دن کھانا دینے والے سے جب محبت بڑھ جاتی ہے، اور جو اللہ رب العزت نے ان گنت نعمتیں ہمارے جسم کے اندر رکھ رکھی ہیں اس سے محبت کتنی ہونی چاہیے تھی، اس کے شکر گزاری کی کیفیت کتنی ہونی چاہیے تھی۔ اللہ کی کس قدر نعمتیں ہیں، دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، کہ یہ آنکھ کی دولت کم دولت ہے، کہ یہ ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں میں مل سکتی ہے، کیا عقل کی دولت کم دولت ہے، کہ زبان کی اور گویائی کی دولت کم دولت ہے، کہ یہ آسانی سے مل سکتی ہے۔ اللہ نے ان گنت نعمتیں ہمارے جسموں کے اندر رکھ رکھی ہیں، اربوں خربوں کی نعمتیں تو ہمارا جسم اٹھائے پھر رہا ہے، کتنی بڑی اللہ نے نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ تو ہماری زندگی اللہ کے شکر پر آ جائے،
अल्लाह के शुक्र पर जिंदगी आ जाए। अल्लाह ने कितनी नेमतें हमें दे रखी हैं, तो जिंदगी शुक्र पर आएगी तो अल्लाह का वादा है, अल्लाह नेमतें भी महफूज करेगा, नेमतों में इजाफा भी करेगा। दिल के अंदर शुक्र की कैफियत हो, जबान पर अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द हो कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, कि जो लोग अल्लाह के शुक्रगुजार होते हैं, जो बंदे अल्लाह के शुक्रगुजार होते हैं, अल्लाह उन्हें अजाब नहीं देता है। जो अल्लाह की शुक्रगुजारी करते हैं, जो साहिब ईमान शुक्रगुजार होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको अजाब से, पकड़ से महफूज फरमा देता है। क्या फरमाया है? मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अल्लाह की तरफ से ये पैगाम है कि मैं तुम्हारी पकड़ क्यों करूं अगर तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बन जाओ, मैं क्यों पकड़ करूं तुम्हारी। और जब अल्लाह की शुक्रगुजारी आती है तो दिल के अंदर मोहब्बत पैदा होती है, अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है। और ये मोहब्बत ऐसी चीज है कि मोहब्बत के लिए सब कुछ करना आसान होता है। तो जब मोहब्बत हो जाती है तो महबूब के लिए कोई मुश्किल नहीं लगती। हर मुश्किल काम करना महबूब के लिए आसान हो जाता है, कोई मुश्किल नजर नहीं आती। आप दुनिया की मोहब्बत देख लें, दुनिया की मोहब्बतों के लिए इंसान क्या क्या नहीं कर बैठता, इंसान क्या क्या नहीं छोड़ता। माँ को छोड़ देता है, बाप को छोड़ देता है, घर छोड़ देता है, ताल्लुकात छोड़ देता है, खानदान छोड़ देता है। दुनिया की मोहब्बत के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता। तो मेरा अजीजों, अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ जाए, ये सबसे बड़ी नेमत है। सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह की मोहब्बत दिल के अंदर आ जाए। जब अल्लाह की मोहब्बत दिल के अंदर आ जाएगी तो हलाल मोहब्बतों का मजा बढ़ जाएगा। माँ से मोहब्बत करने में मजा आएगा, बाप से मोहब्बत करने में मजा आएगा, बीवी से मोहब्बत करने में मजा आएगा, औलाद से मोहब्बत और शफकत करने में मजा आएगा। और जब हराम मोहब्बत दिल के अंदर आएगी तो हलाल मोहब्बत की जड़ कट जाएगी, हलाल मोहब्बत में मजा नहीं रहेगा। तो जब दिल के अंदर शुक्र की कैफियत होगी, अल्लाह की नेमत होगी, अल्लाह का वादा है कि अल्लाह नेमतों के दरवाजे खोल देगा। जब दिल के अंदर शुक्र की कैफियत होगी, अल्लाह नेमतों के दरवाजे खोल देगा, नेमतों के दहाने खोल देगा, बरकतों के, रहमतों के दरवाजे खोल देगा। अल्लाह फरमा रहा है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम नेमत के शुक्र अदा करोगे मैं नेमत के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा। अल्लाह ने कोई बताया नहीं, नेमत के दहाने खोल देगा अल्लाह रब्बुल इज्जत। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तो हमारे दिल के अंदर शुक्र की कैफियत पैदा हो जाए। आज अगर हम अपने बच्चों के अंदर शुक्र की कैफियत पैदा नहीं करते, खुदा की कसम वो बच्चे अपने माँ बाप के भी शुक्रगुजार नहीं होते। अगर हमारे बच्चों के अंदर शुक्र की कैफियत का माहौल पैदा नहीं होगा तो वो बच्चे, वो औलाद अपने माँ बाप के भी शुक्रगुजार नहीं होंगे। वो बीवी जो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करती वो अपने शौहर का भी शुक्र अदा नहीं करेगी। जो इतने बड़े मुहसिन इंसानियत अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा नहीं करता वो इंसानों का शुक्र कैसे अदा करेगा। जो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहा वो इंसानों का शुक्र कैसे अदा करेगा। तो मेरे अजीजों, हमारे दिल के अंदर अल्लाह की शुक्र की कैफियत पैदा हो जाए। जब शुक्र की कैफियत पैदा हो जाएगी तो नेमतों में मजा आएगा, नेमतों में लुत्फ आ जाएगा। जब दिल के अंदर शुक्र की कैफियत पैदा होगी, नेमत की शक्ल अगर छोटी भी होगी, नेमत अगर छोटी भी होगी तो उससे फायदा भी होगा, उस नेमत में मजा भी आएगा, उस नेमत से लुत्फ अंदोज भी होंगे। और अगर दिल के अंदर शुक्र की कैफियत नहीं होगी और नेमत की शक्ल चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, घर महल नुमा ही क्यों ना हो, उसमें बरकत नहीं होगी, उसमें मजा नहीं आएगा, वो घर जहन्नम का तरह बन जाएगा। घर में दिन में जिंदगी में बरकत नहीं होगी, जिंदगी में बरकत नहीं होगी अगर दिल के अंदर शुक्र की कैफियत नहीं होगी।
تو میرے عزیزو، دل کے اندر شکر کی کیفیت کا پیدا ہو جانا یہ زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ سب سے بڑی طاقت یہ ہے، زندگی کا سب سے بڑا سہارا یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔